الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں کسی ایک چیز کے ساتھ، یعنی خوف کے ساتھ، بھوک اور کمی کرنے سے تمہارے مالوں اور جانوں اور پھلوں میں، اور خوشخبری سنائیے ان صبر کرنے والوں کو۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، چونکہ پیچھے شہداء کا ذکر ہے اور ظاہر شہید جب میدان جہاد میں جاتا ہے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے تو یہ آزمائش ہوتی ہے انسان کی۔ ایمان کے بعد سب سے قیمتی متاع اور دولت جو ہے وہ جان ہے۔ جان کے بعد سب کچھ ہوتا ہے، تو وہاں پہ شہید کو اس کی جان کے بارے میں آزمایا جاتا ہے تو وہ سرخرو ہو جاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں جان دے کے۔ تو آگے اس آیہ مبارکہ میں یہ فرما دیا گیا کہ کوئی بھی انسان دنیا میں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو آزماتا ہے، بھوک کے ذریعے بھی آزماتا ہے، خوف کے ذریعے بھی آزماتا ہے، دشمن کا خوف ہوتا ہے اور کئی طرح کے خوف ہیں، اور مال میں کمی اور پھلوں میں کمی اور جانوں میں کمی، یعنی جانوں کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ آزماتا ہے۔ تو پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ جو اس پر صبر کرتے ہیں تو انہیں اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ خوشخبری سنا دیں، وبشر الصابرین، صابرین کو خوشخبری سنا دیں۔ تو خوشخبری ظاہر ہے اللہ کی رضا کی ہے، اور خوشخبری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے، اور یہ خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نازل فرماتا ہے، جیسا کہ اگلی آیت میں آتا ہے، اور اللہ نے انہیں صراط مستقیم کی خوشخبری سنائی ہے کہ اللہ انہیں صراط مستقیم پہ گامزن فرما دیتا ہے اور استقامت عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آزماتا کیسے ہے؟ بعض دفعہ اللہ عطا فرما کے آزماتا ہے، اور کبھی لے کے آزماتا ہے، کبھی دے کے آزماتا ہے۔ اس کی واضح مثال ہمارے سامنے ایک حدیث پاک ہے جس میں 3 لوگوں کا ذکر ہے۔ ان میں ایک بندہ تھا جس کی اللہ تعالیٰ نے اس کو آزمانا چاہا تو اس کی نظر لے لی، اور دوسرے کو آزمانا چاہا تو اس کے وہ گنجا ہو گیا، سر کے بال اس کے جھڑ گئے، اور تیسرے جو شخص تھا اس سے کوڑ کی بیماری لگ گئی۔ تو پھر اللہ نے ان کو دوبارہ آزمایا، اور اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ ان کے پاس بھیجا، اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا، اور اس فرشتے نے آ کے پہلے وہ ایک شخص کے پاس، گنجے کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ تجھے کیا چاہیے؟ تو اس نے کہا کہ بال نہ ہونے کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میری صحت واپس پلٹ آئے، اللہ تعالیٰ مجھے مال و دولت اتنا عطا کرے کہ میں اپنی زندگی بسر کر سکوں۔ تو اس فرشتے نے اس کے لیے دعا کی، دعا کے صدقے میں، دعا کی وجہ سے اللہ نے اس کو بال عطا فرما دیے۔ اور اس سے فرشتے نے پوچھا تجھے مال کون سا پسند ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں اونٹ پسند کرتا ہوں۔ تو اس نے دعا دی اور ایک گاون اونٹنی اس کو دے دی، اور برکت کی دعا دے کے فرشتہ آگے چلا گیا۔ تو اب اس سے جانا تھا کوڑی کے پاس، جس کو کوڑ کا مرض لگ چکا تھا، برس کا مرض لگا ہوا تھا، اس کے پاس گیا تو اس نے بھی دل کی آرزو یہی کی کہ لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، میں نہ کسی کے ساتھ بیٹھ سکتا ہوں، نہ کسی سے کلام کر سکتا ہوں، تو یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحت عطا فرمائے۔ تو جب اس نے فرشتے نے دعا کی تو اللہ نے اس کو صحت عطا فرما دی، اسی وقت وہ تندرست ہو گیا۔
اور اس سے پوچھا کہ تجھے چاہیے کیا؟ تو اس نے کہا کہ مجھے گائیں چاہیے۔ تو اس سے ایک گائے دے دی گئی اور فرشتے نے اس کے لیے برکت کی دعا کی۔ فرشتہ آگے چلا تو نابینے کے پاس، جو اندھا تھا، اس کے پاس گیا اور اس نے بھی یہی کہا کہ مجھے آنکھوں کی بینائی چاہیے۔ اور اس نے کہا کہ مجھے، جب فرشتے نے پوچھا تجھے مال کون سا پسند ہے، تو اس نے کہا مجھے بکریاں پسند ہیں۔ تو فرشتے نے اس کو بکری دی اور ساتھ اس کے لیے برکت کی دعا کر دی۔ اب آزماتا اللہ تعالیٰ اس طرح ہے کہ کن حالات کی یعنی حالات کتنے شکستہ سے تھے ان کے، قسم پرسی کے عالم میں وہ زندگی گزار رہے تھے، لیکن اللہ نے ان پہ کتنا کرم فرمایا اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان پہ انعام فرمایا۔ لیکن کچھ عرصہ گزرنے کے بعد نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان کے مالوں میں اتنی برکت عطا فرمائی کہ وادیاں کی وادیاں بھر گئیں۔ پہاڑوں کے درمیان میں جو درہ ہوتا ہے اس کو وادی کہتے ہیں، تو پوری پوری وادیاں ان کے مالوں سے بھر گئیں۔ تو وہ ایک دوسرے کے حالات کو، یہ نہیں ہے کہ وہ ایک دوسرے کو پہچانتے تھے، لیکن اللہ نے ان کو یہ آزمایا اس طرح۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں خبر دی کہ اللہ تعالیٰ اس طرح بھی آزماتا ہے، کبھی انسان کو مال دے کے اور کبھی لے کے آزماتا ہے، کبھی صحت عطا فرماتا ہے کہ یہ بندہ کتنا شکر ادا کرتا ہے، اور حالت نعمت میں آیا یہ مجھے سجدہ کرتا ہے کہ نہ، اس کے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ اصل معاملہ دل کی کیفیت کا ہے۔ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آپ کے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا حضرت آپ کا جو بحری جہاز، آپ کا مال تجارت لے کے جو جہاز آ رہا تھا وہ ڈوب گیا ہے، دریا میں، سمندر میں ڈوب گیا ہے۔ تو آپ نے پڑھا الحمدللہ رب العالمین، آپ کی زبان سے صرف اتنا جملہ نکلا۔ دوسرے دن وہی لوگ آئے اور انہوں نے کہا حضرت وہ غلط خبر تھی، وہ جو جہاز ڈوبا ہے وہ دوسرے کسی تاجر کا جہاز ہے، آپ کا جو مال تجارت ہے وہ جہاز بخیر و عافیت جو ہے وہ سمندر کے کنارے لنگر انداز ہو گیا ہے، پہنچ چکا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے پھر کہا الحمدللہ رب العالمین۔ تو آپ کے مریدین نے کہا بات سمجھ نہیں آئی، کل بھی آپ نے جب نقصان کی خبر سنی تو الحمدللہ کہا، آج جب نفع کی خبر سنی تو پھر بھی الحمدللہ کہا۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے فرمایا بات یہ ہے کہ تم صرف ظاہری الفاظ سن رہے ہو اور ظاہری معاملہ دیکھ رہے ہو کہ نفع نقصان پہ میں الحمدللہ کہہ رہا ہوں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ جب میں نے نقصان کی خبر سنی تو اپنے دل کی طرف توجہ کی اور سوچا کہ آیا دل میں اللہ تعالیٰ کا شکر اور دل کی کیفیت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں موجود ہے کہ نہیں، میرے دل کا تعلق اللہ سے ٹوٹا تو نہیں ہے اس حادثے کی وجہ سے۔ تو میں نے دیکھا کہ میرا دل اللہ کی بارگاہ میں ساجد ہے، تو دل کی اس کیفیت پہ میں نے الحمدللہ کہا۔ اور جب نفع کی خبر سنی تو پھر دیکھا کہ دل میں شکر الہی اور اللہ ہی کی یاد ہے، تو اس نفع کے جو خبر پہ بھی میں نے اس دل کی کیفیت پہ پھر میں نے الحمدللہ کہا۔ یعنی جنہیں اللہ تعالیٰ پسند فرما لیتا ہے، جب ان پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ پھر بھی ان کے دل میں اللہ ہی کی یاد ہوتی ہے، اور جب ان پر کوئی خوشی کے آثار ظاہر ہوتے ہیں تو پھر بھی وہ الحمدللہ ہی اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں اور ان کا دل اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوتا ہے۔ تو ان تین شخصوں کو اللہ نے آزمایا۔ اب پھر اس طرح ہوا، مال و دولت تو عطا فرما دیا گیا اور صحت بھی عطا فرما دی، تو اللہ نے اسی فرشتے کو بھیجا اور ایک زمانہ گزرنے کے بعد کہ جا اور ان سے سوال کر کہ یہ اللہ کے نام پہ کتنا دیتے ہیں، جس مالک نے ان پستیوں سے نکال کے اس عروج کا مقام عطا کیا ہے، تو وہ اس مالک کا شکر کتنا ادا کرتے ہیں۔ وہ فرشتہ آیا اور اس نے سب سے پہلے وہ اونٹ والے کے پاس گیا اور کہا کہ بھائی میں مسافر ہوں اور اللہ کے نام پہ ایک جانور کا سوال کرتا ہوں، مجھے اللہ کے نام پہ دیکھ، اللہ نے تجھے پہلے تو کس حالت میں تھا اور پھر تجھے کتنی اللہ نے عزت عطا فرمائی، اتنا مال دیا اور تجھے صحت کی دولت عطا فرمائی۔ تو وہ اس نے جب یہ سنا تو اس نے کہا
کہ یہ تو ساری میری ہاتھوں کی محنت ہے اور یہ ساری میری اپنی کمائی ہے، میں کب بیمار ہوا اور مجھے کب جو ہے وہ مال کی کمی ہوئی، یہ تو میں جو ہے وہ خاندانی رئیس ہوں، ٹھیک ہے، میں جدی پشتی امیر چلا آ رہا ہوں۔ تو اس نے جب یہ بات کہی اور صاف مکر گیا کہ میں اللہ کے نام میں کچھ بھی نہیں دیتا، اللہ کے نام پہ اس نے کچھ نہیں دیا، تو فرشتے نے کہا اگر تو جھوٹ کہتا ہے تو جیسے تو پہلے تھا ویسا ہی ہو جائے، اگر ایسی بات ہے۔ بس اس کی زبان سے یہ جملہ نکلنا تھا۔ تو عطا کرنے والا اللہ ہے، جو اتنا جلدی عطا کر سکتا ہے تو وہ لے بھی سکتا ہے۔ تو وہ شخص اسی حالت میں واپس لوٹ گیا، اس سے وہی کوڑ کی بیماری اور اس کا وہ جو مال تھا وہ سارا تباہ و برباد ہو گیا، مر گیا اور اسی کیفیت میں چلا گیا، کیونکہ اس شخص کے دل میں اللہ کا شکر نہیں تھا، تو اللہ کی یاد نہیں تھی۔ جب اس سے مال ملا تو پھر بھی اللہ کی یاد نہیں تھی، جب اس سے مال کچھ بھی نہیں تھا تو پھر بھی اللہ کی یاد نہیں تھی، دل غافل تھا، تو اسی حالت میں لوٹ گیا۔ تو وہ شخص فرشتہ گائے والے کے پاس آیا، جس کے پاس جسے اللہ نے گائیں عطا کی تھیں، اس کے پاس آیا اور اس سے بھی اللہ کے نام پہ مانگا۔ تو اس نے کہا میں تو خاندانی رئیس ہوں، جدی پشتی میرے پاس یہ مال ہے، تو میں کبھی نہ بیمار ہوا ہوں اور نہ تو شخص کہاں سے آ گیا اور ایسی باتیں کر رہا ہے۔ تو فرشتے نے اس کو بھی بددعا دی اور آگے چل پڑا، اس کا بھی تباہ و برباد ہو گیا۔ اب بکریوں والے کے پاس آیا اور وہ نابینا تھا۔ جب اس سے سوال ہوا تو اس نے کہا کہ بھائی تو نے اس رب کے نام پہ سوال کیا ہے کہ میری آنکھیں نہیں تھیں، میں کائنات کا کوئی نظارہ نہیں دیکھ سکتا تھا، اللہ کی مخلوق کو نہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن اللہ نے مجھے یہ آنکھوں کا نور عطا فرمایا اور اس کے بعد یہ مال اتنا عطا فرمایا کہ میں اسے سنبھال نہیں سکتا ہوں، اور تو نے اس ذات کے نام پہ سوال کیا ہے تو میں اس ذات کے نام پہ اپنی جان قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ تو ایک بکری تو کیا، یہ پورا جتنا بھی مال ہے یہ سب جو ہے وہ میں جتنا یہاں سے تو لے جا سکتا ہے سارا لے جا سکتا ہے، یہ سارا ہی لے جا، کیونکہ اس نے جو مجھے آنکھوں کا نور عطا فرمایا ہے میں اسی کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ جب یہ بات ہوئی تو فرشتے نے اس کے لیے مزید دعا کی اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تجھے تیرے مال میں برکت عطا فرمائے۔ دراصل اللہ تعالیٰ تمہیں آزما رہا تھا کہ تم سے لے کے تم کس کیفیت میں رہو گے اور تم کو جب عطا فرمائے گا تو تم کس کیفیت میں رہو گے۔ تو اسی لیے اللہ نے اس آیہ مبارکہ میں یہ فرمایا کہ کبھی انسان کے پھلوں میں کمی آتی ہے، کبھی اس نے جو زراعت کی ہوتی ہے کھیتی باڑی اس میں کمی آتی ہے، کبھی زیادتی ہوتی ہے، اور کبھی انسان کی جان میں اللہ تعالیٰ اس کو صحت عطا فرماتا ہے اور کبھی اس کو بیماری بھی دیتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ نے بہت سارا مال عطا فرمایا تھا، جانور یعنی گائے وغیرہ تھیں آپ کی، تو آپ ہر وقت آپ تو چونکہ اللہ کے نبی ہیں تو ہر وقت اللہ کے شکر گزار وہ رہتے۔ تو ایک دفعہ کسی نے اعتراض کیا، غالباً کسی فرشتے نے اعتراض کیا یا شیطان نے کہا، اس میں میں تھوڑا سا بول رہا ہوں کہ یا اللہ یہ تیرا شکر گزار ایوب اس لیے ہے کہ تو نے اس کو اتنا سارا مال عطا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا ایسی بات ہے تو چلو ایوب کو آزما لیتے ہیں۔ اب اس طرح ہوا کہ حضرت ایوب علیہ السلام پر ایک بیماری آ گئی، اور بیماری آپ کو پتہ ہی، آپ سنتے ہی رہتے ہیں کہ ایوب علیہ السلام اتنے بیمار ہوئے کہ صرف آپ کی جو زوجہ محترمہ تھی، آپ کی بیوی، وہ آپ کی خدمت کرتی، باقی ساری مخلوق آپ سے بھاگ گئی، اور آپ کا جو آپ کی اولاد تھی، آپ کے بیٹے تھے، اور آپ کا جو مال تھا، آپ کا مکان اچانک گر گیا اور اس میں آپ کے بچے بھی فوت ہو گئے اور آپ کا وہ مال بھی سارا جو ہے وہ مر گیا۔ تو اس حالت میں بھی ایوب علیہ السلام جو ہے اللہ کا ذکر کرتے
اور اللہ کو ہر وقت یاد رکھتے، چونکہ وہ تو ان کے خمیر میں اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد ہی کو رکھا ہوا، نبی ہیں تو، لیکن کائنات والوں کو دکھانا تھا کہ شکر گزار بندے ایسے ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے پھر ان کے متعلق فرمایا کہ نعم العبد، کہ ایوب میرا کتنا اچھا بندہ تھا، کتنا پیارا بندہ تھا کہ اس حالت اور اس کیفیت میں بھی اللہ کی یاد میں رہتے۔ اور پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے ایک دفعہ زمین پہ اپنا پر مبارک مارا تو وہاں سے ایک چشمہ نکلا، اس چشمے سے آپ نے غسل فرمایا تو اللہ نے آپ کو صحت عطا فرما دی۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ اس حالت میں اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں، اور اس میں جو اللہ کے جتنا قریب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی آزماتا ہے۔ تو جب بندہ صبر کرتا ہے تو اسلام کو قرآن، یعنی مشکلات کافر پہ بھی آتی ہیں، سب پہ آتی ہیں، لیکن قرآن کے صدقے میں اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت کے صدقے میں اللہ نے ہمیں یہ راستہ عطا فرمایا کہ جب تمہیں کوئی پریشانی آئے گی، تو میں نے اس دن بھی عرض کی تھی کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بندہ اتنا سا پریشان بھی اگر ہو کہ ایک جیب میں اس نے چیز ڈالی ہوئی ہے تو ہاتھ دوسرے میں ڈال دیا، اور اس نے سمجھا کہ وہ چیز گم ہو گئی ہے تو فوراً نکال کے دوسرے میں ڈالتا ہے، وہ تھوڑی سی 15-20 سیکنڈ کی جو پریشانی ہوتی ہے، اس پریشانی کا بھی اللہ تعالیٰ اس بندے کو اجر عطا فرمائے گا بروز محشر۔ تو یہ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ایک ایسا راستہ بتا دیا کہ پریشانیاں تو سب پہ آتی ہیں، قرآن کو ماننے والوں پہ بھی اور قرآن کو نہ ماننے والوں پہ بھی، لیکن فرق یہ ہے کہ قرآن کے ماننے والے جب اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتے ہیں اور اللہ کی یاد کو اپنے دل میں رکھتے ہیں کہ یا اللہ اس حالت میں بھی تو نے رکھا تو تو مالک ہے، تو اس طرح بھی کر سکتا ہے، اگر تو عطا کرتا ہے تو تو مالک ہے، تیری مرضی ہے، اگر اس کسی چیز میں کمی ہے تو تو مالک ہے، تو اس طرح بھی کر سکتا ہے، نہ تجھے کوئی پوچھنے والا ہے اور نہ تجھے کوئی جو ہے روکنے والا ہے۔ تو اس حالت میں انسان کو قرآن کو ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ انعام عطا کیا کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس صبر کے بدلے میں وہ اجر عظیم عطا فرمائے گا کہ انسان اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور پھر آگے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ لوگ جب پہنچتی ہے انہیں کوئی مصیبت تو کہتے ہیں کہ بے شک ہم صرف اللہ ہی کے لیے ہیں اور یقیناً ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ تو انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ مصیبت بوقت مصیبت یا رنج و علم کی کوئی خبر سن کر یہ دعا پڑھنا مسنون بھی ہے، یعنی نبی پاک علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہم صرف انا للہ پڑھتے ہیں نا، انا للہ و انا الیہ راجعون، تو کہتے ہیں کہ ہم صرف اللہ ہی کے لیے ہیں اور یقیناً ہم اسی کی طرف لوٹ کر جائیں گے۔ تو کائنات میں کوئی چیز بھی ہے وہ ہر چیز کو رب کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اس دنیا کو چھوڑ جانا ہے۔ تو یہاں پہ یہ دعا جب بندہ پڑھ لے یا یہ عقیدہ رکھے تو انشاءاللہ کوئی بھی مصیبت جب اس پہ آئے گی تو وہ مصیبت ہینڈل کرنا، اس کو مطلب برداشت کرنا اس بندے کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اور اس پر اگر پہاڑ جتنی مصیبت بھی آتی ہے تو اس سے پھر وہ ایک ذرہ ہی نظر آتی ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو اس دعا کی ایک فضیلت بھی ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ دعا جو بندہ بوقت مصیبت پڑھے اور ساتھ اللہم اجرنی فی مصیبتی خیرا منہا، یہ دعا پڑھے اللہم اجرنی فی مصیبتی خیرا منہا، جس کو یاد کرنی ہو میں لکھ کر دے دوں گا۔ تو اس کی فضیلت یہ ہے کہ حضرت ام سلمہ ام المومنین سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں ام سلمہ، آپ پہلے دوسرے ایک خاوند تھے ان کے نکاح میں تھیں، ان کا نام ابو سلمہ تھا۔ تو ابو سلمہ اور ام سلمہ میاں بیوی تھے، تو ان دونوں میں اس قدر کا پیار اور محبت تھی اور آپس میں اتفاق تھا
کہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں، فوت ہو گئے تو ام سلمہ جو ان کی بیوی ہیں یہ فرماتی ہیں کہ میں نے چونکہ یہ بات سنی ہوئی تھی کہ جو بندہ یہ دعا پڑھے تو اللہ تعالیٰ جو اس نعمت میں جو مصیبت اس بندے پہ آئی ہے اس سے بہتر اس کو اجر عطا فرمائے گا، اس سے بہتر عطا کرے گا۔ تو وہ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ جب ابو سلمہ فوت ہوئے تو میں نے یہ دعا تو پڑھی لیکن میرے ذہن میں خیال آیا کہ ابو سلمہ سے بہترین جو شوہر یعنی کون ہوگا دنیا میں، اور اس دعا کی فضیلت یہ ہے کہ جو چیز گم ہو جائے یا ضائع ہو جائے تو بندہ یہ دعا پڑھے تو اس سے بہتر چیز مل جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ام المومنین حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے سوچا کہ ابو سلمہ سے بہتر شوہر کون ہوگا، میں نے تو سب دیکھے ہوئے ہیں، تو چونکہ ان کے ساتھ محبت اور پیار اور اتفاق ایسا تھا تو آپ تصور ہی نہیں کرتی تھیں کہ ان سے بہتر انسان بھی کوئی ہے۔ لیکن جب آپ نے یہ دعا پڑھی تو کہتی ہیں میری دعا پہ تو یقین تھا کیونکہ نبی پاک کا فرمان ہے۔ تو کچھ عرصے کے بعد ان کے فوت ہو جانے کے بعد اللہ نے ایسے اسباب اور ایسے حالات پیدا فرمائے کہ میرا اس دعا کے صدقے میں، اس دعا کی بدولت میرا پھر نکاح سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گیا۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہاں نبی پاک کے غلام ابو سلمہ اور کہاں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ نے اس دعا کے صدقے میں وہ شوہر عطا فرمائے نبیوں کی جو سلطان ہیں، ان کی زوجیت میں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر ان کے نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ ان کا نکاح ہو گیا۔ تو فرماتی ہیں کہ پھر اس دعا کی برکت مجھے نظر آئی کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت کس طرح ظاہر فرماتا ہے۔ تو جب بھی کوئی پریشانی آئے، چھوٹی سی مصیبت بھی آئے، تو اس وقت بندہ پڑھ لے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی خیرا منہا، اللہم اجرنی فی مصیبتی خیرا منہا، اے اللہ یہ جو مجھ پہ مصیبت آئی ہے اس سے تو مجھے بہتر عطا فرما۔ تو اس مصیبت سے نکلنے کا راستہ بھی اللہ عطا فرماتا ہے اور اس سے بہتر راستہ عطا فرما دیتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم واولئک هم المہتدون، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ۔ اللہ نے فرمایا یہ پیچھے جو تذکرہ ہوا ہے نا کہ جو شہداء کو سمجھتے ہیں، جن کا یہ عقیدہ ہے، اور پھر جب مصیبتوں میں، پریشانیوں میں اور جب حالات کی تنگی میں صبر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں اجر کیا عطا فرماتا ہے۔ اللہ نے فرمایا یہی وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے طرح طرح کی نوازشیں اور رحمت ہے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ سیدھی راہ پر ثابت قدم ہیں۔ تو جس پہ اللہ تعالیٰ رحمت فرما دے اور سیدھی راہ پہ اللہ لگا دے تو وہ بندہ اس کائنات میں سب سے زیادہ خوش نصیب انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہر حال میں اپنا شکر گزار بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔